لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورہ الاعراف کی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 104 105 وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام آگے اب فرعون کے پاس اللہ کے حکم کے مطابق، اور آ کر کہا کہ اے فرعون، میں رسول ہوں اس رب کی جانب سے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی جانب سے آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، لازم ہے مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو حق ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے وہی بات کہوں۔ قد جئتکم ببینات من ربکم، یقیناً میں لایا ہوں روشن نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس۔ فارسل معی یا بنی اسرائیل، پس تو ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو۔ اسی طرح ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 16 اور 17 میں پڑھا تھا، پس آئے دونوں بھائی فرعون کے پاس اور کہا کہ ہم بے شک رسول ہیں اس رب کی جانب سے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بھیج بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو آپ چھوڑ دے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 سے یہ مضمون اس طرح آتا ہے، پس دونوں بھائی آئے فرعون کے پاس اور کہا کہ اے فرعون، ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے اور مزید ان پر ظلم نہ کر، ان کو عذاب نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم یقیناً لے کر آئے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے روشن آیات، معجزات۔ پس سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اتباع کرے ہدایت کی، جو پیروی کرے ہدایت کی۔ یقیناً ہماری طرف یہ وحی کیا گیا ہے کہ بے شک عذاب اس شخص کے لیے ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کرے، منہ پھیرے۔ اب یہ باتیں سن کر فرعون بھی ان کے ساتھ مخاطب ہوا، پوچھنے لگا بڑے استضاء کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا کہ ہم دونوں کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وجود بخشا، اور پھر کس نے کیا کرنا ہے اس کو اس کی راہ بھی دکھا دی، ہدایت بھی دے دی۔ کیا کرنا ہے سانپ نے، کیا کرنا ہے ستاروں نے، کیا کرنا ہے سورج نے، کیا کرنا ہے چونٹی نے، ہر چیز کو اس کی راہ پہ لگا دیا۔ انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا، اور پھر صرف وجود نہیں بخشا بلکہ اس نے کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب فرعون نے ایک نیا سوال کیا، قال فما بال القرون الاولیٰ، کہ وہ جو پہلے گزر گئے، اب تو کہہ رہا ہے کہ سلامتی اس کے لیے ہے، بچے گا وہی عذاب سے بچے گا جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے جنہوں نے ہدایت جن تک پہنچی نہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52، قال علمھا عند ربی فی کتاب، کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ وہ ناواقف ہے۔ رب کے لیے لفظ ہے تو نہ ناواقف ہے اور نہ ہی وہ بولتا ہے، یعنی اللہ کو علم ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے، خود فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جواب میرا خیال ہے کافی ہے ہر اس داعی کے لیے یا اس شخص کے لیے جو قرآن کو یا کوئی اور بیان کرتا ہے
کہ جب بھی کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ الفاظ کے ساتھ بات کو مکمل کر لیا جائے، قال علمھا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا علم تو عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، اس کی کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی، میرا رب نا واقف نہیں ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ دیکھیں سورہ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جیسے آیت نمبر 141 ہے، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی کچھ تھا جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کیا، یعنی ان کی کمائی ان کے کام آئے گی، تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ اپنی زبانوں کو بند کریں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے تمام ہی اعمال ضائع کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا تم نے پوچھا نا تم دونوں کا رب کون ہے، تو اب تعارف سنو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، بچھا دیا، زبردست طریقے سے بچھا دیا، اور اس میں راستے بھی بنا دیے، اور پھر آسمان سے بارش کی صورت میں پانی نازل فرمایا، اور پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگا دیے، ان کے جوڑے اگا دیے، ہر قسم کی کھیتیاں اگائی، باغات اگائے۔ اللہ اکبر۔ کلو ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ پیو اور تمہارے مویشی جانور بھی چریں، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عقل والا ہے۔ اللہ کرے یہ عقل ہم سب میں بھی آئے، نشانیوں کو پہچانیں، ویسے کام کریں، وہ کام کریں جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے الحمدللہ بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا فرعون نے کہ تم دونوں کا رب کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، اور پھر اس نے کرنا کیا ہے، ستاروں نے کیا کرنا ہے، ان کا کیا کام ہے، سورج نے کیا کرنا ہے، چاند نے کیا کرنا ہے، مچھلی نے کیا کرنا ہے، مگرمچھ نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کو بتا دی کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس نے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا کیا بنے گا، تو کہہ رہا ہے سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت پر آئے گا، تو وہ تو ہدایت پر نہیں آئے، اس وقت تو ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہ وہ ناواقف ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ اور پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے رحمت کی بارش برسائی، اور اس کے ذریعے ہر قسم کے انواع و اقسام قسم کے نباتات، کھیتیاں، باغات پیدا فرمائے۔ پھر فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے جس سے اللہ یہ کھیتیاں پیدا فرما رہا ہے، باغات پیدا فرما رہا ہے، جس پر پانی کی بارش ہوتی ہے، جو زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لٹا دے گا، انسان پھر اسی مٹی میں مٹی ہو کر چلا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی سے تمہیں نکال لائے گا ایک نئی زندگی دے کر قیامت کے لیے، حشر کے میدان میں آنے کے لیے۔ سورہ شعراء میں بڑے خوبصورت آتے ہیں، بلکہ یہ بڑی زبردست آیات ہیں۔ جس نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے یقین کریں یہ آیات ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 سے آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرعون کو دعوت دی تو اس نے کہا قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا کہ کیا تو وہ نہیں ہے جس کو ہم نے بچپن میں تمہیں ہم نے پالا تھا، تجھے ہم نے پالا پوسا تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر کا کتنا حصہ ہم میں رہا، کتنا حصہ، کتنے سال تو نے گزارے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کہا فرعون نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے، اور تو نے کیا جو تو نے کیا، اور تجھے معلوم ہے تو نے کیا کیا، یعنی ایک قبطی کو قتل کیا، اور تو بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب آگے فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں میں نے کیا تھا، یہ مجھ سے ہوا، یہ گناہ ہوا مجھ سے، یہ گناہ جب میں ناواقف تھا، مجھے نہیں علم تھا،
یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا بلکہ انجانے میں ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہرگز ارادہ نہیں تھا کہ اس قبطی کو قتل کیا جائے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے مزید بات کرتے ہوئے کہا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پس میں نے راہ فرار اختیار کی، میں تم سے بھاگ گیا تھا، میں چلا گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میرے رب نے مجھے حکمت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، مجھے رسول بنا دیا، مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی مجھے رسول بنا دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست بات کہی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 ہے، تو یہ تو احسان اس لیے جتلا رہا ہے کہ اس کے بدلے تو نے بنی اسرائیل کو جو بنا رکھا ہے غلام، وہ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو ان پر کیا پہاڑ توڑ رہا ہے، مجھ پر بڑا احسان جتلا رہا ہے۔ اب فرعون بولا قالا فرعون وما رب العالمین، اچھا تو اب بتا کہ تو بڑا اپنا لے کے ہے کہ میں رب کی طرف سے بھیجا ہوں، تمہارا یہ رب العالمین کون ہے؟ یہ کون ہے دو جہانوں کا مالک، رب پالنے والا؟ قالا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تو یقین کرنے والا ہے۔ قالا لمن حولہ الا تستمعون، کہنے لگا فرعون جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سردار، اس کے جو وزیر وغیرہ، کیا تم سنتے ہو اس کی بات؟ اللہ اکبر۔ قالا ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تکبر میں ہے، سرکشی کر رہا ہے، بلکہ آپ اپنے رب کا تعارف کراتے رہے۔ کہا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب تھا۔ کہنے لگا کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بنا کے بھیجا گیا ہے، اپنے درباریوں سے پھر مخاطب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنکھیں ملا کے نہیں دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ اپنے بڑے تکبر میں تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے سمجھ رہا تھا کہ اپنے سرداروں کے پاس ذرا ایک دفعہ نقشہ کھینچے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس سے اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا، بس یہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے۔ پھر وہ اس کہہ رہے ہیں کہ سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب، تم سب کا رب ہے اور تمہارے بڑے جو پچھلے گزر گئے ہیں ان کا بھی رب۔ کہنے لگا کہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا یہ تو کوئی مجھے دیوانہ لگتا ہے، مجنون لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی اس کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ سوچے کہ ہماری دعوت کیا ہوتی ہے، ہم تو کوئی ایک بات کرے تو ہم دعوت کو چھوڑ دیں، پہلے کہتے ہیں پہلے تو اس کو برے کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے پھر باقی بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ قال رب المشرقی والمغربی وما بینہما، کہا میرا رب وہ ہے، تو نے پوچھا ہے نا تو سن، میرا رب وہ ہے جو مالک ہے، جو رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی اور جو اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تو عقل سے کام لیتا ہے، اگر تو واقعی عقل مند ہے۔ اسی طرح سورہ قصص میں کچھ اس طرح آتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی روشن نشانیاں لے کر تو کہنے لگا کہ نہیں ہے یہ صرف کھلا جادو، ایک ایسا جادو جو گاڑ لیا گیا ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسی کوئی بات سنی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے یا کوئی آتا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا بہتر انجام بیکار ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یاد رکھ کہ فرعون کہ ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب فرعون نے ذرا مذاق استہزاء کرتے ہوئے پھر کہا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے سرداروں سے کہ میں تو کسی اور الہ کو نہیں جانتا اپنے سوا۔ اللہ اکبر۔ خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ کہنے لگا اے حامان جو اس کا وزیر تھا کہ تو ایک کام کر، ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنا پکی مٹی سے بنا، پس میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اس پر چڑھ کر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانکوں، دیکھو تو صحیح، آسمان میں کہتا ہے اوپر ہے تو میں جا کر جھانکوں۔ کتنا تکبر، کتنا غرور نظر آتا ہے
وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور جھوٹوں میں سے ہے۔ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، پس اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اس کے ساتھیوں نے بھی تکبر کیا، فی الارض بغیر الحق، زمین پر جبکہ ان کو حق نہیں تھا اس کا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو ہمارے پاس لوٹنا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ تھی دعوت کا طریقہ۔ کتنا احتجاج اڑایا اس نے، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے رہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑے، لوگوں کو اللہ کا تعارف اس قرآن کے ذریعے کرائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمان کے ذریعے کروائیں، لوگوں کی باتوں پر دل میں ملال نہ کریں اور دعوت کا کام نہ چھوڑیں، اور پھر لڑنا بھی نہ شروع کریں۔ دعوت بڑا حکمت والا کام ہے، بڑی حکمت کے ساتھ ہوگا، خوبصورت نصیحت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کام کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم